ظہیر نیازی ایکسٹرا کے معزز دوستو السلام علیکم۔ شہزادہ محمد بن سلیمان کی زندگی کے وہ راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کون سی اداکارہ محمد بن سلیمان کے بستر کی رونق بن چکی ہیں؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی شہزادہ محمد بن سلیمان کی، جسے MBS بھی کہتے ہیں۔ محمد بن سلیمان کی رنگین زندگی کے آج آپ کو ہم وہ پہلو بتائیں گے جو یقیناً آج سے پہلے آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ظہیر نیازی ایکسٹرا کے معززین گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شہزادہ محمد بن سلیمان سعودی بادشاہ سلیمان بن عبدالعزیز کی تیسری بیوی فہد بن فلاح کے بیٹے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلیمان نے 24 سال کی عمر میں سیاست میں قدم رکھا، جہاں وہ اپنے والد کے مشیر خاص مقرر ہوئے تھے۔ یہ 2009 کا دور تھا اور اس وقت ان کے والد بھی ریاض کے گورنر تھے۔ شہزادہ محمد بن سلیمان ایک شاہانہ اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ذرا بھی دیر نہیں کرتے اور جو بھی چیز انہیں پسند آ جائے وہ فوری طور پہ اسے خریدنے کے لیے اپنی تجوریوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر وہ چاہے محل ہو یا پھر کوئی خوبصورت عورت ہی کیوں نہ ہو۔ شاہی رسم و رواج کے مطابق ان کے بستر گرم کرنے کے لیے ہر وقت خوبصورت لڑکیاں تیار رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے ملک کی کوئی عورت انہیں پسند آ جائے تو اس کی بولی لگانے میں بھی دیر نہیں کرتے۔ کچھ عرصہ پہلے امریکی ایکٹر اور ماڈل کنگ کارڈیشن کے بارے میں ایک خبر نے خوب سرخیاں بٹوری۔ ہوا کچھ یوں کہ کنگ کارڈیشن کے شوہر نے ٹویٹ کیا کہ آج کل وہ مالی بحران کا شکار ہیں کیونکہ انہیں کسی بزنس میں کافی بڑا نقصان ہوا ہے اور وہ دونوں میاں بیوی کسی قرضے کے بوجھ تلے آ گئے ہیں۔ جب یہ خبر محمد بن سلیمان تک پہنچی تو انہوں نے اس ایکٹر سے رابطہ کیا اور انہیں 65 کروڑ کی آفر کی اور ان سے کہا کہ وہ اس رقم سے اپنے سارے کام کر سکتی ہیں اور وہ اس مشکل وقت میں باہر آ سکتی ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک شرط بھی رکھی کہ اس 65 کروڑ کے بدلے انہیں شہزادہ سلیمان کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ تو آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنی عیاشی کے لیے پیسے کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے۔ انہوں نے اس ایکٹر کے ساتھ صرف ایک رات گزارنے کے لیے 65 کروڑ کی آفر کر دی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ کنگ کارڈیشن نے ان کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح یہ خبر دبئی سے بھی آئی جب دبئی کے رولر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی بیوی شہزادی حیات بنت حسین نے اپنے 2 بچوں کو لے کر دبئی سے بھاگ کر لندن میں چلی گئیں اور لندن میں جا کر انہوں نے کورٹ میں اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے اپنے شوہر کے خلاف کیس کر دیا۔ یہ 2009 کا واقعہ ہے۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا جو 8 سال کا تھا اور ایک بیٹی جو کہ 11 سال کی تھی۔ حیات بنت حسین نے کورٹ میں کہا حیات بنت حسین کا کورٹ میں کہنا تھا کہ دبئی کے رولر ان کی 11 سالہ بیٹی کا رشتہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلیمان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور صرف رشتہ ہی نہیں، دونوں کی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اب خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ محمد بن سلیمان اس وقت 35 سال کے تھے اور وہ پہلے سے شادی شدہ بھی تھے اور ان کے بچے بھی ہیں جو 11 سال بچی سے کافی بڑے ہیں، تو آپ ان کی عیاشی کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس رپورٹ کو بہت زیادہ میڈیا کوریج ملی اور لندن کی عدالت نے بھی اس رپورٹ کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر پبلش کیا تھا۔ 2015 میں محمد بن سلیمان کے والد جب سعودی عرب کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے بیٹے محمد بن سلیمان کو وزیر دفاع بنایا اور پھر بہت ہی جلد محمد بن سلیمان نے اپنے کزن کو ولی عہد کے عہدے سے ہٹا کر امریکی رپورٹ کے مطابق شہزادہ محمد بن سلیمان 17 ارب ڈالر کے مالک ہیں اور اس بے پناہ دولت کی وجہ سے ہی وہ اپنے فضول خرچیوں اور عیاشیوں کی وجہ سے اکثر ہی میڈیا میں بنے رہتے ہیں۔ ان کے شاہانہ شوق کا یہ عالم ہے کہ وہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے نیو یارک میں ہونے والی نیلامی میں 500 سال پرانی پینٹنگ 45 کروڑ ڈالر میں خریدی۔ اس پینٹنگ کی خاص بات یہ تھی کہ اس پینٹنگ کو مشہور اٹالین آرٹسٹ لینارڈ نے دامنیسی نے 500 سال پہلے بنایا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس پینٹنگ کی پیمنٹ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعہ کی گئی تھی جس میں شہزادہ محمد بن سلیمان کا نام ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح محمد بن سلیمان کو اس وقت بھی تنقید کا نشانہ بنے جب انہوں نے دنیا کے مہنگے ترین محلوں میں شامل پیرس کا 157 ایکڑ پر محیط محل خریدا۔ اس پینٹنگ کے دوران اس محل کو بھی بے نامی جائیداد کے طور پر ہی خریدا گیا تھا، لیکن شاہی خاندان کے مشیروں نے تصدیق کی ہے کہ محل کے خریدار محمد بن سلیمان ہی ہیں۔ 57 ایکڑ کے اس محل میں سینما گھر، جم، سوئمنگ پولز اور زیر آب کمروں سمیت آسائش کی ہر چیز موجود ہے۔ 2015 میں محمد بن سلیمان فرانس کے دورے پر تھے اور وہ ساحل سمندر پر سیر کر رہے تھے اور ان کی نظر اچانک ایک خوبصورت بحری جہاز پر پڑی۔ یہ خوبصورت جہاز 440 فٹ لمبا تھا
पहली ही नज़र में मोहम्मद बिन सुलेमान को ये पसंद आ गया और इन्होंने इसे ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया। ये बहरी जहाज़ रूस के खरबपति बिजनेसमैन की मलकियत था। मोहम्मद बिन सुलेमान ने अपने एक सरकारी अफसर को इसकी कीमत लगाने के लिए भेजा और यूँ मोहम्मद बिन सुलेमान ने $50 करोड़ में ये जहाज़ भी ख़रीद लिया। $50 करोड़ की इस जहाज़ में वो तमाम आसाइशें दस्तयाब हैं जो किसी 7 स्टार होटल में मौजूद नहीं होती। इस जहाज़ को शहज़ादे का समुद्री महल भी कहा जाता है। इसके अंदर 200 से ज़ायद कमरे हैं और इसके अंदर ही एक ऐसा प्राइवेट केबिन भी है जिसके अंदर इंटरनेशनल मुलाकातें की जाती हैं। और अगर बात की जाए मोहम्मद बिन सुलेमान की गाड़ियों की तो इनके पास दुनिया की 18 महंगी तरीन लग्जरी कार हैं जिनकी मालियत $33 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर हम इन्हीं चीज़ों को पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो ये रकम अरबों रुपए में बनती है। मोहम्मद बिन सुलेमान ने 2008 में शहज़ादी सारा बिनते अब्दुल अजीज़ अल सऊद से शादी कर ली थी और इनसे इनके 3 बच्चे भी हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान को आलमी शोहरत तब मिली जब इन्होंने कुर्सी संभालते ही नवंबर में 2017 सऊदी शहजादों की करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन किया और इसी मुहिम के तहत तमाम बड़े शहजादों को भी गिरफ्तार कर लिया था और इसके बदले $106 अरब की रकम रिकवर करके सरकारी खजाने में डाल दी। अगर इनके विजन की बात की जाए तो वो बेशुमार तरक्याती मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिसमें औरतों को मर्दों के बराबर हकूक देना, इन्हें ऑफिस में काम करने की इजाज़त देना, औरतों को ड्राइविंग के लाइसेंस देना और इन्हें अपनी फ़ौज में भर्ती करना भी शामिल है। इनका कहना है कि औरतों के लिए एक बुर्का पहनना या हिजाब पहनना भी ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा इनका सऊदी अरब में पहला सिनेमा कैंप करना और पहला म्यूज़िक कॉन्सर्ट करने का भी प्लान है। 2030 तक सऊदी अरब में 2000 से ज़ायद सिनेमा घरों की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आखिर में आपसे एक बार फिर गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया।